السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سلیم سمی۔ آج میرے ساتھ میرے بہت ہی عزیز دوست اور آپ کے بڑے پسندیدہ اسٹرالوجر اور نمبرولوجی میں میاں صاحب نے بڑا کام کیا، اور اب آج نمبرولوجی پہ پچھلے کافی دنوں سے میاں صاحب سے ڈسکشنز ہو رہی تھی، اور انہوں نے جو پیچھے ماضی کا کچھ نمبرولوجی کے ساتھ پاکستان اور آنے والے حالات کے ساتھ جو کمبینیشنز بنایا ہے، میرے لیے بڑے ہی انٹرسٹنگ تھا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کیا جائے، اور بلکہ میاں عامر صاحب کو مہمان بنا کر اس کے اوپر ڈیٹیل سے جانے کہ نمبرولوجی کیا کہتی ہے پاکستان کے بارے میں اور آنے والے حالات کے بارے میں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم کیا السلام، حال ہے؟ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی میاں صاحب، آپ کی وہ جو نمبرولوجی آپ نے نمبر 3 اور نمبر 9، ہاں ایسا یہ ہی ہے، کیا وہ اس اصل کا میں ہے؟ ایسا ہے کہ چونکہ بہت سارے لوگ ہیں، وہ چونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک طوفان آیا ہوا تھا، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ بھی کریں میں نے کہا یار ذرا صبر لے لیں تھوڑا سا، سب کو سکون ہو جائے گا، جب چائنا آ جائے گا نا پھر میں بھی بات کر لوں گا۔ وہ یہ کہ 2019 وہ کہنے لگے یہ 3 نمبر کا سال آ گیا جی، اب کیا قیامت آ گئی ہے، وہ پتہ نہیں کیا آفتاب آ گئی، مشتری کا سال ہے جی، ابھی دیکھیں حکومت کیا کر رہی ہے، ہمارے ساتھ تو اتنا برا ہو رہا ہے، مشتری کا سال ہو تو فضیلت آنا چاہیے، رزق آنا چاہیے۔ ارے بھائی میں نے کہا یار اس کو پھر واپس چلو، پاکستان کی ابتدا سے چلو، 47 بھی 3 نمبر ہی تھا، لیکن اب دیکھنا یہ کہ ہم ہمیشہ پاکستان کو بہت دیر تک میں بھی 3 نمبر ہی سمجھتا رہا، پھر 7 نمبر پہ چلے گئے، لیکن ہوا یہ کہ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوا تو 9 نمبر بن گیا۔ اب جب اسلامی آ گیا تو الف آلریڈی مریخ سے آ گیا، 9 نمبر پھر مریخ کا آ گیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ 47 جو تھا وہ بھی مشتری کا سال تھا، محمد علی جناح تھے وہ بھی چونکہ 3 نمبر تھے۔ اچھا، ان کا نام بھی 3 لوگ 2 نمبر نہیں، میں اس معنی میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بندہ بڑا سچا ہے، یہ 1 نمبر ہے، یہ 2 نمبر ہے، نہیں فراڈیے کے چکر میں نمبر کے حساب سے، ہاں نمبر کے حساب سے نہیں، لوگ پھر بعد میں فتوے نہ لگا دینا اس وجہ سے۔ تو ایسا ہے کہ محمد علی جناح کو لیا جائے تو 3 نمبر ہے، 1947 3 نمبر ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان 9 نمبر ہے۔ اب اگر اس کو ہم دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ 3 نمبر کا اور 9 نمبر کا، اب اس میں یہ مت سمجھیے گا کہ جی میں کس کو کس کے ساتھ اٹیچ کروں، نمبر کی پوزیشن 3 نمبر اور 9 نمبر جہاں بھی آئے ہیں وہاں قتل و غارت ہوئی ہے۔ اچھا، 3 اور 9 آپس میں ان کا ٹسل ہے، اگر کبھی شادی میں یہ کمبینیشن آ جائے یقین کریں وہاں بڑی بے عزتی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ میرے بھی لیے میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں ایسٹرولوجی میں نمبر 3 جو ہے وہ جوپیٹر کا نمبر لیا جاتا ہے جو ساترین سٹار ہے، اور مارس کا نمبر 9 لیا جاتا ہے جو ایگریسو سٹار ہے، لیکن دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں۔ لیکن نمبرولوجی میں میاں صاحب کی ایک ڈفرینٹ نمبرولوجی ہے، وہ اس کا ایکسپیرینس یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو دنیا میں فسادات اور جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے جیسے کیا اسلامک وے میں استخارہ کے جس کو کہتے ہیں، اور یہ شارٹ کٹ جو استخارہ آن لائن کیا جاتا ہے اس کے لیے 1 منٹ میں وہ دیکھتے ہیں ہاں جی کہ یہ، بلکہ وہ تو لگن دیکھتے ہیں کہ یہ فیس ہے مشتری ہے، یہ الف سے امریکہ، نہیں بھائی نہیں، اور یہ نہیں دیکھیں گے بھائی ان کا پورا ماں کے مطابق، ماں کے نام سے اس بندے کے نام سے دیکھا جائے تو وہاں پھر ڈیٹ آف برتھ کنسیڈر نہیں کرتی ہے، لیکن اگر کنفیوژن آ جائے کہیں تو پھر ڈیٹ آف برتھ کو بھی بہرحال ہم واپس اپنے لیا جائے گا یا ہاف پورا نام جیسے، لیکن اس میں محمد علی حسن حسین یہ نسبتیں ہیں ہماری، جیسے بہت سارے نام ہیں ان کے نام کے ساتھ فاطمہ لگا ہوتا ہے تو یہ بھی نسبت ہے، نہیں ہاں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کو ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے، نام کو صرف چلنا چاہیے۔ تو اب جیسے چونکہ ساری دنیا محمد علی جناح آج بھی ہم ایسے کہتے ہیں، لیکن قائد اعظم چونکہ لقب تھا ہم قائد اعظم کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، جی لوگ کل کو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کیوں نہیں کہا، یہ بعد میں قائد اعظم ہم نے بعد میں ان کو ایک لقب دیا، تخلص دیا، یا ہم نے ایڈمٹ کیا کہ یہ ہمارے سب سے بڑے قائد ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی محمد علی جناح 3 نمبر اور 1947 جو ہے 3 نمبر، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان 9 نمبر۔ اس میں کتنے شہادتیں ہوئی ہیں، کیا کیا پرابلمز آئی ہیں، لیکن ہوا کیا، اس کا نیٹ شیل کیا ہوا کہ آج ہم آزادی سے بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، ورنہ ہم بھی کہیں پی این ہوتے، پتہ نہیں سڑکیں صاف کر رہے ہوتے، یا پتہ نہیں کہاں ہوتے، وہ ہوتے بھی یا نہیں ہوتے۔ یہ اس ملک کا اعجاز ہے، اس ملک کا معجزہ ہے کہ ہم موجود ہیں اور اپنی مرضی سے جو دل کرتا ہے ہم کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال ہے اس کے بعد جی کہیے اسلامی جمہوریہ پاکستان، جی
پاکستان تو بن گیا اللہ کا کرم، اللہ کا جی شکر. ہو گیا. اسلام کبھی نہیں آیا یہاں. نہیں، آنے کی بات نہیں کر رہا، نہ میں جانے کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں. ہم نے بس دنیا کو ایک ٹیگ لگا دیا کہ جی وہ جو سب سے یا مریل سا ہوتا ہے اس کا کہتے ہیں پلوان جی کیا حال ہے. تو یہ یہاں الٹ چلتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ جب تک یہ ٹیگ ہے اب کوشش کرنا پڑے گی ہمیں. پھر 56 میں 1956 میں 3 نمبر آیا. اس وقت سکندر مرزا صاحب تھے. آرمی کا تعلق 9 نمبر سے مریخ سے، اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان مریخ. اور جب 3 نمبر آیا تو پھر کیا ہوا، 3 حکومتیں چینج ہوئیں اور اس کے بعد ماشاء اللہ کی راہ ہموار ہو گئی. پھر 65 میں آیا. میں یہ صرف آپ کو چھوٹے چھوٹے ایونٹ سے ایک منٹ میں 1 لائنر سنا رہا ہوں. 65 میں آیا، آپ دیکھ لیجئے گا، وار ہوئی، کیا حالت ہوئی. ستمبر کے مہینے میں یا آف کورس 9واں مہینہ ہی تھا. جی یہی بات کر رہا ہوں کہ جب رزلٹ آتا ہے تو قدرت کی بات ہے. تو جب رزلٹ آیا مریخ کے مہینے میں آیا، مریخ کے ملک میں آیا، لیکن جب 3 نمبر آیا تو پھر اس نے اپنی تباہی مچا دی. اور ہوا کیا کہ ہمارے دوسرے حصے کی جو علیحدگی کی ابتدا تھی وہ 1965 میں ابتدا ہو گئی، جو 71 میں جا کے آئی. پھر اس کے بعد پھر اس کا اگلا فیز آیا، 74 میں آیا، بہت زبردست تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. اب پورا نام ذوالفقار علی بھٹو لیں گے تو 3 ہی بنے گا. بہرحال تو 74 بھی 3 آ گیا. اس میں اسلامی سربراہ کانفرنس بھی ہوئی. اس کے بعد چونکہ 71 والا جو معاملہ چل رہا تھا، شملہ معاہدے کی بنیاد بھی وہیں سے چلی. اور کمپیٹیٹر کون تھا؟ اندرا گاندھی. اس کا بھی تعلق مریخ سے، الف سے، ہاں مریخ ہی آ گیا. تو اب یہ جب ملے تو اس کا رزلٹ کیا آیا؟ ایک وقت آیا کہ وہ ایک جو نا انہوں نے اکارڈ کر لیا، پیکج کر لیا انہوں نے. اور اس میں سیلاب بھی آیا 74 میں، پرابلمز بھی آئیں. لیکن ہم وہ تھا پہلا جھٹکا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے 3 حصے. پہلا حصہ تھا 47 کا، دوسرا 74 کا تھا، 4-7 آگے پیچھے ہو گیا. لیکن پاکستان کو اسٹرینتھن کیا. ذوالفقار علی بھٹو سے ہم لاکھ اختلافات کر لیں، بہت کچھ کر لیں، 74 میں جو صرف پوری جب سے وہ آئے اور جب تک ان کے جانے کا ٹائم تھا، لیکن 74 ایک واحد جو سال تھا جس میں پاکستان کی سالمیت کی بنیاد رکھی گئی. کہہ لیں کہ اس میں جو ہمارے بہت سارے ادارے، جس میں ہماری ایٹمی توانائی کا سلسلہ تھا وہ شروع ہوا، اور بہت سارے. اور ادھر کیا ہوا، 74 میں انڈیا نے دھماکہ کیا. غور کریے نا کہ 3 نمبر نے کیا کیا. تو اس کے بعد پھر آگے چلیں. تو یہ تو میں صرف ایونٹ دے رہا ہوں، اس کے آفٹر افیکٹ پہ بحث نہیں کر رہا. پھر آ گیا 83 میں جناب ہمارے اوپر قائد محترم، وہ اسلامی بہت بڑا، جیسے آج وہ اکھنڈ بھارت کی بات ہو رہی ہے، اکھنڈ اسلام، وہ بہت بڑا اسلامستان بنانا چاہ رہے تھے. 5, 7, 10 ملکوں کے امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے. بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے، اس پہ کیا وہ اچھی تھی بری تھی میں اس پہ بھی تبصرہ نہیں کروں. لیکن 83 میں ہوا کیا، ایم آر ڈی کی تحریک چل گئی، اپوزیشن سڑکوں پہ آ گئی، وہ مار کٹائی، وہ نقصان ہوا، نفرت کے بیج بوئے گئے، جن کی لوگ کہتے ہیں افغان وار کے بعد اتنی نفرت نہیں آئی جتنی 83 کے بعد آئی ہے. اور اس میں کیا ہوا کہ گروپنگ ہو گئی، پیپلز پارٹی بھی گروپوں میں چلی گئی. جتوئی صاحب کا گروپ بن گیا، غلام مصطفیٰ جتوئی کا. اس کے بعد کوثر نیازی صاحب کا آیا، حنیف رامین نکلے. نہیں وہ بعد میں آیا تھا، کافی بعد میں آیا تھا، جنیجو کے دور میں آیا وہ. تو بہرحال اس کی جو تھی. اور اس کے بعد دیکھیے گا ریفرینڈم کے معاملات آئے اور بہت ساری چیزیں 83 میں آ گئیں. اور کیا ہوا کہ جمہوریت کی ریوائول کی طرف چل پڑے، جو کہ 85 میں آپ نے الیکشن میں دیکھ لیا. 1-2 سال کے بعد اس کے رزلٹ آئے. اس کے بعد دوبارہ جو واقعہ آیا 92 میں آ گیا، جس میں خان صاحب کو، غلام اسحاق خان صاحب کو ریزائن بھی کرنا پڑا. 3 حکومتیں، بینظیر، معین قریشی اور اس کے بعد نواز شریف، یہ سارا. اور وہ مقدمے بازی جو ہوئی، بہت بڑا ایک فیصلہ آیا، ہمارے میاں صاحب کی حکومت کو ریوائیو کیا گیا. تو قانونی طور پہ بہت سارا اس میں استحکام آیا، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے بائیفرکیٹ کر دی، ڈیفائن کر کے. 92 میں ہم نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا. جی بالکل، خان صاحب کی قیادت ہے. اب خان صاحب آ رہے نا، ابھی خان صاحب کو بھی لائن اپ کرتے نا ابھی. تو اس کے بعد آ گیا جی 2001 آ گیا. اب 2001 میں ابھی جو سنیریو چل رہا ہے، میں اس کو 2001 سے انٹرلنک کروں گا. اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے، مریخ تھے. نواز شریف مریخ تھے، اور اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان مریخ تھا. تو واجپئی صاحب 2 انتہائیں، ادھر مسلم لیگ انتہا بھی تھی
ادھر کیا تھا جناب, وہ بھی اپنی انتہا پہ تھے سارے, جب واجپئی صاحب کو انہوں نے بلا لیا, سوری 2001 میں نہیں, اس سے پہلے یہ معاملہ ہو گیا, چونکہ وہ یہ آئے تھے 98 میں غالباً, ٹھیک ہے. وہ بھی مریخ کا سال تھا 1988 مریخ بن گیا. تو واجپئی صاحب 98 میں آئے تھے, چونکہ اس کے بعد ہی انہی دوران ہی سارا جو کارگل کا سلسلہ ہوا تھا. ہم سوری جو دیکھ رہے ہیں قارئین وہ بھی کہیں گے کہ جی میں تاریخ کو مسخ کر رہا ہوں. تو 98 میں یہ معاملہ ہوا, اور اس کے بعد کیا اس کا آفٹر ایفیکٹ کیا آیا, ایک جو کہ پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے وہ منارہ پاکستان پہ آ گئے, لیکن ہمارے کچھ لوگ تھے جو انڈیا کو تسلیم نہیں کرتے تھے, انہوں نے پھر انڈیا کی گردن پکڑنے کی کوشش کی. معاملہ پھر افہام و تفہیم پہ ختم ہو گیا, اور وہ مدعا ایک حل ہو گیا کہ اب دوبارہ ادھر سے کچھ نہیں ہوگا. پھر آگے چلیں جی, 2010 میں یہ معاملہ آ گیا. ابھی تازہ افتخار چودھری صاحب والا معاملہ ہوا تھا, آصف زرداری صاحب. آصف کو اگر لیں گے تو 9 نمبر ہے, اگر پورا نام لیں آصف علی زرداری تو پھر ٹھیک ہے, کچھ اور بن جائے گا. یوسف رضا گیلانی, یوسف 3 نمبر تھے. اسلامی جمہوریہ پاکستان 9 نمبر تھا. اب دیکھ لیجیے گا کہ اس وقت کیا تھا, اور 6 گرہن آئے تھے 2009 میں, کہ یہ لگ رہا تھا بس ابھی گئی حکومت, ابھی پاکستان گیا, ابھی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد وہ سلسلہ جو تھا وہ بہتری کی طرف چلا, اور اس میں سے جو بھی گن تھا نکلا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اعمال کیا تھے, ہماری سیاست کیا تھی, ہم نے کیا کیا, اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. اب 2010 کے بعد 2019 آ گیا. اب اس وقت بھی 2 انتہائیں اپنی جگہ پہ ہیں, اور ادھر اگر عمران خان صاحب کو لیا جائے تو 3 نمبر, عمران احمد خان 3 نمبر ہو گیا, اور 2019 3 نمبر ہو گیا. نریندرا مودی کو لیا جائے گا تو نون سے اگر لیں گے تو مریخ ہے, عمران مریخ ہو گیا, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان مریخ ہو گیا. تو اس وجہ سے اب اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ دونوں کے ساتھ کیا چل رہا ہے وہ ہے کشمیر کا مسئلہ. کشمیر کا بھی 3 نمبر ہے, میں حیرانی والی بات ہے, لیکن کشمیر کا جو لگن چلے گا تو جمنائی کے ساتھ ہے, تو اس لیے ابھی کشمیر کو لے کے چلنے میں ابھی ہمیں 2021 تک کا انتظار کرنا پڑے گا. جب جمنائی کا سال آئے گا تو آپ سمجھیں گے, دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی میری زندگی رہے تو میں دیکھوں گا کشمیر کی آزادی, کشمیر کی انڈیپینڈنس, یا کشمیر کے مسئلے کا حل, کچھ بھی آپ کہہ لیں, انشاءاللہ 2021 میں مجھے کلیئر نظر آتا ہے کوئی انشاءاللہ. لیکن اس کی ابتدا ابھی سے ہوگی. یہ 2 انتہائیں ہیں, ادھر بھی جیت گئے نریندرا مودی جیت گئے, وہ ایک انتہا جیت گئی, وہ ان کا اپنا سلوگن ہے, یہاں کا ایک اپنا سلوگن ہے. اور پچھلی جو 1-2 ویڈیوز میں کہہ چکا کہ انشاءاللہ سپٹمبر ایک قسم کی ریوائیول آئے گی, یہ چکی چلے گی, تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمیں بہتری کی طرف چلیں گے. آپ نے نومبر کا کہہ دیا تو ڈیفینیٹ جب تک بیج بوئیں گے, سپٹمبر میں بیج کچھ بوئیں گے تو نومبر میں اس کو کاٹ لیں گے. ایک سوال میرے سے, جی اب کریے. 1947 3 نمبر, جی ہو گئے. محمد علی جناح 3 نمبر, جی جی جہاں 3 نمبر آیا, جی جی. تو میں نے دیکھا کہ وہ پاکستان کے لیے تو برا ثابت ہوا. نہیں, بظاہر برا ثابت ہوا, لیکن اس کے بعد جو سوچ آئی ہے ہمارے نیشنلزم آیا, سوچ کو پائیدار تو نہیں رہی. نہیں پائیدار اس صورت میں نہیں رہی کہ ہماری لیڈرشپ نے اس کو انکیش نہیں کیا, عوام نے تو اپنا پورا ساتھ دیا. مسلمانوں کو کیا بنتا ہے؟ مسلمان کا اسلام کا تو 6 بنتا ہے, چونکہ 3 نمبر کی اگر ہم دیکھیں گے تو سروائیول 6 نمبر میں ہوتی ہے, اور 6 نمبر کی جو ایج پیک آتی ہے وہ 3 نمبر میں آتی ہے. یہ میرے لیے ایک اور امیزنگ بات کہ 3 نمبر جو ہے جوپیٹر کا ہے اور 6 نمبر وینس کا ہے, لیکن ایسٹرولوجی میں دونوں میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ دونوں اگر شادی کے لگن میں, اب آپ نے جو بات کر دی, اگر شادی کے لگن میں یہ 3 اور 6 کا آ جائے کمبینیشن, تو نہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں, نہ ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں. دونوں گرو ہیں. اسی طرح سے مار پڑتی ہے ان کو. اس لیے ایسا جب کوئی آ جاتا ہے لگن تو اس کے لیے انکار کر دیا جاتا ہے. مطلب ابھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی نمبر 3 کا سال آتا ہے پاکستان میں کوئی بڑے ایونٹس ہوتے ہیں. جی جی بالکل. اور کوئی حالات, اس کا جو آفٹر ایفیکٹ ہوتا ہے نا, حالات کا نتھارا کیا جاتا ہے اس کو. تو یہ آنے والے یہ جو سال ہیں خان صاحب, جی جی, اور یہ جو ہماری اپوزیشن جماعت, اب 3 نمبر کے حساب سے, سوری آپ کی بات سے, اب 6 نمبر آ رہا ہے, جون کا 6واں مہینہ آ رہا ہے, 6 نمبر ہے. اب اس میں دیکھیے گا کیا کیا تباہ کاریاں ہوگی, کیا کیا بہتر ہوگا. لیکن 3 اور 6 یہ اتنا زبردست سال ہوگا, یعنی بہتری ہے. آج پورے سال کا نچوڑ جون میں نکلے گا. قانون بنیں گے, آئین پہ ہمارے پہ قانونی طور پہ عملداری ہوگی. ابھی تک جو کام نہیں ہوا, جو نیب نہیں کر سکی, جو عدالتیں نہیں کر سکیں, ابھی وہ کرے گی. کرنے والا کون ہے؟ اب وہ پھر ڈیفینیٹ 9 نمبر کو آنا پڑے گا. اب وہ جب انٹروین کرے گا تو پھر یہ معاملات آگے
बेहतरी की तरफ अच्छा, चलेंगे। ये जो नंबर से आप लेते हैं उसमें स्टार कैलकुलेट करते हैं? डेफिनेट उसका लगन आप साथ में बनाएंगे ना। 3 नंबर का लगन क्या है कि जब आप बनाएंगे तो जुपिटर के साथ आएगा, मुश्तरी के साथ आएगा। अब मुश्तरी फजीलत है, अजमत है, उसमें बेहतरी है। अब उसमें वल्गैरिटी कहीं नहीं आती है। अब जब आप एक साल आपका बड़ा अजमत वाला आ रहा है, एक साल बहुत अच्छा रिज़्क का आ रहा है, इज़्ज़त का आ रहा है, जब आप उसको इज़्ज़त के मामलों में नहीं लोगे, आगे बढ़ने के लिए अपनी नीयत को ठीक नहीं करोगे, आप अपने आप को प्योरीफाई नहीं करोगे, फिल्टर करके सच्चाई की तरफ नहीं चलोगे, 2 नंबरी करोगे, कोई ना कोई फ्रॉड करोगे, तो डेफिनेट फिर वही कुछ होगा जो इस वक्त हो रहा है। ये 3 नंबर और जो अरब के हालात हैं, ईरान, सऊदी अरब, इसराइल, जी जी, ईरान तो ये अगर अलिफ से देखा जाए तो मरीख है, मरी, ठीक है जी। इसी तरह से इसराइल भी मरी, हाँ जी, ठीक हो गया। सऊदी अरब, कुवैत, अमेरिका भी अगर अलिफ से देखा जाए तो मरीख है। अब ये सारे मरीख जब इधर मरीख इकट्ठे हो गए, मोदी भी मरीख है, इधर भी मरीख, अब ये सारे मरीख जब इकट्ठे होंगे तो लगता तो ऐसे पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। लेकिन जब ज़्यादा किसी भी डिपो में जब ज़्यादा असला इकट्ठा होता है ना, एक ही जैसा, कि उनका ये होता है कि ये ख़राब ना हो जाए, तो उसको बहुत ज़्यादा केयर की जाती है संभालने में, सिक्योर करने में, रखने में। अच्छा, ये जो आपके नंबरोलॉजी का ये बड़ा अच्छा ये है, ये उर्दू से है या हम मैं और अरबिक उर्दू से ले रहा हूँ, बिल्कुल। जो बड़ों ने हमने इंग्लिश से लेंगे तो वो देखिएगा, एक बंदा मतलब मेरे पास एक एलिज़ाबेथ आ जाती है तो मैं उसको फिर इंग्लिश से करूँगा, क्योंकि वो इंग्लिश नेम है। अगर हाँ हिंदी का कोई नेम आएगा तो कोशिश होगी कि मैं उसको उसके मुताबिक कर, लेकिन जब उर्दू में एक मुरव्वज है, फारसी का, अरबी का और उर्दू का एक ही आएगा, उसमें फ़र्क नहीं। कैरो का चला आ रहा था, वो इंग्लिश के मुताबिक है और उसको नहीं ले। अब मैं आमिर को अगर मैं कैरो के मुताबिक करूँगा तो कुछ और हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, वो तो नहीं चलता। जो हाँ, मैं अगर यूरोप में हूँ, यूरोप में जहाँ इंग्लिश उनकी मादरी ज़ुबान है, तो उसके मुताबिक मुझे लेना पड़ेगा। अल्फ्रेड है, जैफ है, पाकिस्तानी आवाम जो हमारी है जो परेशान हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अब जुपिटर का ताल्लुक पैसे से भी है जी, बिल्कुल ऐसा ही। क्या हमारा पैसा भी बढ़ेगा? हाँ, नियत सही करेंगे तो फिर है ना, तरीकाकार सही करना पड़ेगा, इनको सच्चाई की तरफ आना पड़ेगा। और जो अंदरूनी खाना जो करते हैं ना, बिहाइंड द वॉल रख के, वो जिसको कहते होते हैं कि हमारी ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, मुनाफकत वाली बात नहीं चलेगी। जो भी सच्ची बात करेगा बज़ाहिर उसको तकलीफ होगी, लेकिन वही सच साबित होगी, उसी का फ़ायदा होगा। अगर आज IMF के साथ ये क्या कर रहे हैं, सऊदी अरब के साथ क्या कर रहे हैं, कहाँ से क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अगर वो छुपाते रहेंगे, 2 नंबरी करके बस डंग टपाओ, अपना जो पॉलिसी बना लें कि आज का वक्त गुजरे कल देखी जाएगी, अपनी हुकूमत चला लें कल देखी जाएगी, तो फिर बहुत बुरा होगा, जो हमें माजी में गलत होगा, जो हमारे साथ माजी में होता आया। क्योंकि आगे जो साल है, बिल्कुल अगला साल 4 का आ रहा है, 4 का साल काफ़ी तबाही का साल आएगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगी, तोड़ फोड़ ज़्यादा आएगी, जैसे उसमें कुदरती आफात ज़्यादा आ सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमने सोचा नहीं होगा। तो इसलिए उसको संभालना, उसको समझना बहुत जो है ना वो ज़रूरी है, और हमें उसके मुताबिक ही अपनी पॉलिसी बनाना चाहिए। और एक चीज़ मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जो इस साल में ज़रूरी है, तीसरा है तो जनरली हर एक बंदा जो भी परेशान है, अगर वो तीसरे कलमे का विर्द अगर वो करना शुरू कर दे, क्योंकि इसके हमारे ईमान का हिस्सा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है किसी भी फ़िका से उसका ताल्लुक है, तीसरा कलमा तो हमारे ईमान का हिस्सा है, उसका अगर जिक्र करना शुरू कर दें, 3 इस्माए आज़म है, उसमें अल्लाह के 3 नाम हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी तकलीफ़ से वो अपने आप को बचा सकता है। और उसके लिए किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं। हमारे ये कहा जाता है कि जी वो फलां से बाबा जी से इजाज़त ले लें, बाबा जी के नहीं, बाबा जी के अब्बा जी का कलमा नहीं है, ये अल्लाह का कलमा है, अल्लाह की कलाम है, हमारे ईमान का हिस्सा है, उसको जितना हम पढ़ेंगे वो ज़्यादा बेहतर। हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही है कि पीरी फकीरी और ये बाबाइज़म जो है, ये आपको इजाज़त देंगे, आपको अल्लाह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो इन बाबों की इजाज़त। नहीं, अल्लाह ने जब इजाज़त दे दी, हमारे ईमान का हिस्सा होगा, तो उसके लिए फिर क्या इजाज़त लेना है, वो तो पढ़ना चाहिए। तो इससे ये होगा कि रूहानियत का सिलसिला जो है वो भी 3 सही में है, मुल्क में चलेगा। ये सिलसिला चूँकि मुश्तरी भी आपके रूहानियत को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, तो ये चलेगा। अभी ये जून के बाद नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि ये जून के बाद से जो सिलसिला चलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने आएंगे कि जो खुद से आपसे करेंगे कि समी साहब इस वक्त ना कुछ थोड़ा सा यार मेरा वो रूहानियत की तरफ मेरा ना कभी नहीं मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे लोग आ चुके जिनको मैं कह रहा था कि अब ये टाइम आ रहा है, मार्च के बाद से ग्रेजुअली आप कन्वर्शन आएगी, अल्लाह तवक्कल आप होंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। रूहानियत क्या है? जैसे जैसे आप अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे,
تو زیادہ بہتری آ جائے کہ آپ پیسفل ہو جائیں گے. حالات اللہ نے ٹھیک کرنے ہیں, آپ کوشش کرتے رہو, اللہ پہ نتائج چھوڑ دو. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کیسے, بس آپ مجھے بتائیں جی اسٹار کیا کہتے ہیں. تو آپ وہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی لگتا ہے کسی سے میرا دل کرتا ہے میں کچھ اسم اعظم پڑھنا شروع کر دوں, اللہ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں. تو میں نے کہا یہی روحانیت ہے بھائی, تو اللہ کی سے طرف. بہتر جی ملاقات کا کوئی حل نماز سے اچھی جی تو بالکل نہیں. کوئی چیز نہیں, اگر آپ کی نماز میں اللہ سے ملاقات نہیں ہو رہی زبردست تو آپ کی بالکل نماز ہی کچھ نہیں بھی ہے. نہیں ہے. بالکل ایسا. آخری سوال میں جی صاحب جی آپ سے جی کروں گا کیونکہ نمبر 3 پہ جی جی روحانیت نہیں پہ سلیم بات کا کریں. 6 نمبر بنتا ہے. ویسے یہ دیکھیے گا یہ سال آپ کے لیے بائی نیم کمال کا سال ہے. اس سال میں آپ جتنی ترقی کر لیں گے, جتنا اپنا فیوچر کا جو اپنا سیٹ اپ بنا لیں گے, اپنی گائیڈ لائن لے لیں گے, انشاءاللہ وہ اگلے کئی سال تک آپ ہے کے نا دیتے رہیں گے. 2022 تک انشاءاللہ وہ آپ کے کام آئے گی. وہ سوال اب یہ ہے, پاکستان اور انڈیا یہ عجیب خطہ ہے. جی جی ادھر اسلامی چل پڑا ہاں صدارتی نظام, ہاں جی ادھر اب مذہبی بالکل جنوبی ایسے چلے ہی گا. ایسے ہی. تو یہ بھی اسی جوپیٹر کے 3 نمبر کی وجہ سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا اس وقت جب سلسلہ چل رہا ہے تو میں نے مودی صاحب کی ڈیٹ آف برتھ کو بھی چونکہ دیکھا تھا, کیونکہ وہ ہے عطارد پہ بیس کری 5 نمبر بنتا ہے اس کا. تو بظاہر یہ مریخ والی طاقت ہے ان کی, وہ جو کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے گا پورے 5 سال میں وہ پریس کانفرنس ایک بھی نہیں کی انہوں نے. کیوں؟ شاطر آدمی ہیں, پلان زیادہ کرتے ہیں, پریکٹیکلی تھوڑا ٹھوس ہو جاتے ہیں. وہ بس شور و غل کیا, مارا ماری کیا, اور اس کے بعد سکون سے بیٹھ کے پلاننگ زیادہ کرتے ہیں. ابھی سنا تھا بھی ان کا حالیہ میں ایک انٹرویو آیا تھا کہ انہوں نے کہا جی میں نے 1986 یا 87 میں ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر اتاری اور ای میل کر دی. انڈیا میں ڈیجیٹل کیمرہ محل 90s میں آیا جی ایسا اور ای میل 95 میں پہلی دفعہ ہوئی. ایسا ہی ہے. وہ مودی صاحب نے پنی کی طرف. تو ان کی کریٹیوٹی ہے نا, آپ سمجھے نا, مریخ وہ ہیں, عطارد ہے نا, تو کریٹیوٹی ان کی ہے. کہ پلوامہ کا ڈرامہ انہوں نے کیا تو ان کی کریٹیوٹی تھی. الیکشن جیتنے کے لیے فائدہ تو مل گیا. ایسے ہی ہے نا. تو بھائی مرکری والے لوگ ہیں, اگر سوچ سمجھ کے کام کرے اور ان کو پش کرنے والے ساتھ میں, اگر ان کو چاہے وہ کہتے ہیں, آپ تو کہتے ہیں نا کہ مریخ کا اور عطارد کا ساتھ نہیں ہے, لیکن اگر عطارد کو پش کرنے والے مریخ والے لوگ ہوں تو پھر کیا بات ہے, طاقت مل جائے, عقل اور طاقت مل جائے تو پھر کامیابی دیکھیں کہاں تک جائے گی. نہیں جی, آج نمرولوجی سے آپ کو ڈیفینیٹ علم بھی ملا ہوگا اور نئی چیزیں بھی دیکھنے کو ملی ہوں گی. آج میاں صاحب نے ہم سے بہت اپنا علم شیئر کیا. نمرولوجی کا ایک نیا سٹائل نکالا ہے انہوں نے, جو کے لیے بڑا اچھا تھا. تو انشاءاللہ آگے بھی اس پہ گفتگو جاری رہے گی. میاں صاحب کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور کمنٹس کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. اب ہم دونوں کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. thank you